جس طاقت کے ساتھ ہمارے درمیان ایک نوجوان مقدس جناب مولانا وسیم احمد صاحب دامت برکاتہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، اس طاقت کے ساتھ تو مجھ سے بیان ہوگا نہیں۔ نئی امنگ، نیا جوش، نئی بوم، نئی مان، اس لیے وہ ساری چیزیں جو ان میں ہیں وہ تو میری ہو چکی ختم۔ اب تو میں دوسری دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ سمجھ کے چلو 40 سے پہلے آدمی کو شور ہوتا ہے، 40 کے بعد تو شور۔ اب تو میں یمنی صاحب کے محلے میں چلنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ بھائی بہت ہوا کہ یہاں آنے کا ایک بہانہ ہے، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک مسلسل مدرسے نے یہاں ہماری ذمہ داری لگائی، اور پھر اس کے بعد مدرسے نے ہی ہماری دوسری طرف ڈیوٹی منتقل کر دی، تو اب تعلق کی بنیاد پر آگے بھی تو چاہتا ہے، لیکن موقع نہیں ملتا ہے اس طرح جیسے پہلے ہوتا تھا۔ پہلے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر مستقل 3 دن یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، اور پورے محلے میں گلیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن اب وہ بات ان دنوں میں آنا نہیں ہوتا، اور وہ گزرتے ہوئے کبھی آنا جانا ہو گیا۔ اچانک سے ایک الگ بات ہے، جب یہاں پروگرام کے بارے میں معلوم ہوا کہ مکتب جو قائم ہے آپ کے بیچ عادل صاحب نے قائم کر رکھا ہے، اس کا ایک پروگرام ہے، تو ہمیں تو یہ بہانہ بن گیا، یہ ہمارے بالغی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس مقصد سے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد کے تحت بیٹھنا ہمارا قبول فرمائے، اور داعی نے جس مقصد سے بلایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مقصد کی کامیابی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بات تو خاص قوم یا کسی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دین کو پوری دنیا کے، اور جہاں تک یہ دنیا آباد رہے گی جب تک، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے۔ نہ اس کے لیے آدمیوں کو خاص کیا ہے، نہ علاقے کو خاص کیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے زمانے کو خاص کیا ہے کہ اتنے سال تک چلے گا، اتنے لوگ اس کام کو کریں گے، اتنے علاقے میں چلے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری کائنات کے لیے محفوظ فرمایا، پوری کائنات کے لیے نازل فرمایا۔ رہتی دنیا یہی دین رہے گا، اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو دونوں بیمار لگ رہے ہیں، اور دونوں مل کے اور بڑے بیمار ہو گئے، ایسا معلوم ہوا۔ اس سے دیکھتا ہوں، ہاتھ بڑھ رہے ہوئی ہٹاؤ جی، ایسے ہی سادے سے طریقے پر اپنا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا، اچھا ہمیں مطلب بھی تو یہی تک ہے نا، ہمیں گلیوں سے کیا مطلب؟ لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اپنے بستروں میں پڑے ہوں گے، ان کے کانوں میں جو یہ آواز جا رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں رخنا پڑ رہا ہوگا، اور رات کے وقت میں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو نوجوان موبائل دیکھتا ہے، اس کے لیے تو یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو اللہ نے ڈال دی۔ متشابہ لگ رہے ہوں گے انہیں،
جب بھی تعلقے پر بات آتی ہوگی یہ آواز زور سے کان میں جا کے پڑتی ہوگی، دو چار گاڑی مقرر کو ملتی ہوگی، اور کسیوں کاری عادل کو ملتی ہوگی۔ وہ اتنا کہانت جگہ کرا دیا اچھا خاصا، اور اس لیے مناسب ہے کہ بس یہی تک اپنے کو سمیٹ لیا جائے۔ باہر جو ہے، باہر آزاد حکومت ہے، آزاد حکومت سے نہ ٹکرایا جائے۔ میں نے یاد کیا تھا کہ دین ہماگیر ہے، یعنی ساری کائنات کے لیے ہے، اور اس دین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا قبضہ نہیں کیا ہے کہ رات فلاں قوم کا قبضہ رہے گا اس کے اوپر، فلاں علاقے میں فلاں اور دولت مندوں کا قبضہ رہے گا، ایسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین مصطفی کو ساری کائنات کے لیے آزاد دین کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ آزاد کوئی بھی آئے اور اس دین کو حاصل کرے اور سعادت مند بن جائے، جس کا جی چاہے، جو اپنی بخشش چاہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا قریب کرنا چاہے، وہ آئے اور اس دین سے لگ جائے۔ یہ عام دسترخوان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا بچھا دیا، جو آئے بھوکا اس دسترخوان پہ آئے بیٹھے اور اپنی من پسند اللہ نے اس دین کے اندر سب کی ضرورتیں رکھی ہیں، ہر قسم کی ضرورت پوری کی ہے اللہ نے اس دین کے اندر۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر چیز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر شرف قبولیت کسی دین کو حاصل ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، اور رب نے اس کو اعلان کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اصل دین اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ تلاش کرنا چاہے گا تو ساری زندگی اس کے اوپر چلتا رہے، اللہ کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف کلیئر کر رہا ہے، فرمایا کنزم ہے وہ، اس کی اللہ کی نام پر کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اگر قدر ہے تو صرف دین اسلام کی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس تو دین ہے پہلے سے، ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اور آپ سے سوال کرنے لگے کوئی عیسائی یا کوئی یہودی، اس لیے کہ جماعت الحمدللہ پورے عالم کے اندر جاتی ہے اور محنت کرتی ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہودی یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو تم سے پہلے سے تورات موجود ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بھیج رکھا ہے، لہذا ہمارے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں، تبلیغ کرو تو ہونے جو کسی بھی نبی کے ماننے والے نہ ہو، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یا عیسائی آپ سے کہے، انگریز آپ سے کہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہ دے، انگلستان کی بھی تو جماعتیں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ 3 طرح کی جماعتیں ہیں، ایک تو ادھر ایشیا میں، ایک افریقہ میں، عربوں میں، ادھر انگلستان میں، مستقل پوری دنیا کے اندر جماعتیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے کسی خطے کے اوپر آپ سے سوال کرے کہ آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، اس لیے کہ ہم تو تم سے پہلے سے اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، یہودی کہیں تورات کو مانتے ہیں، اور تورات تو قرآن کریم سے بہت پہلے سے ہے، آپ تورات کا انکار نہیں کر سکتے ہو یہ کہہ کر کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ پہلے تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے ایک بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، لہذا ہم پیغمبر کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو تورات کو مانتے ہیں، ہمیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائی انگریز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں، اور ہمیں آپ کو کسی
تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو پہلے سے انجیل موجود ہے، لہذا ہمارے پاس کیوں آئے؟ آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ آپ کے پاس تحقیقی جواب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ان کو جواب دیں اور یہ کہیں کہ سارے پیغمبر خدا کے پیغمبر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم کسی پیغمبر کے درمیان پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مان لیں اور کسی کو نہ مانیں، ہم تو سب کو پیغمبر مانتے ہیں، ہر پیغمبر خدا کا پیغمبر تھا، برحق تھا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ دین بھی برحق تھا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی بتایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہمارا تو سب پہ ایمان ہے، ایسے ہی ایمان ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کے درمیان ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور جہاں تک رسولوں کی سرداری حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہم سے رب نے کہا ہے، یہ رب نے ہی کہا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو رب کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سارے رسولوں کی سرداری رسول اللہ کو حاصل ہوئی، اس بنیاد پر ہم رسول اللہ کو سارے رسولوں کا سردار مانتے ہیں، لہذا رسول اللہ کی سرداری کو ماننے کے بعد ہم کسی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے ہیں، رسول بہرحال سب رسول ہیں، نبی بہرحال سب نبی برحق ہے، جنہیں اللہ نے رسول بنایا نبی بنایا وہ سب برحق ہے، جس طرح ہم رسول اللہ کو حق رسول مانتے ہیں سچا، ایسے ہی سب کو سچا مانتے ہیں، اور یہی تو رائے امتیاز ہے امت محمدیہ کا کہ ان کو کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی کون ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے حور و غلمان کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ملائک کو نہیں دیکھا ہے، ماذا ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کو بھی برحق مانتے ہیں، قرآن کو بھی برحق مانتے ہیں، تمام ملائکہ کو بھی برحق مانتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر بھی ہے، فرشتوں کے اوپر بھی ہے، وکتبہ، اللہ کی ساری کتابوں کے اوپر بھی ہے، جس طرح ہم تورات کو سچا مانتے ہیں، قرآن کو بھی سچا مانتے ہیں، انجیل کو بھی سچا مانتے ہیں، اور زبور کو بھی سچا مانتے ہیں، تمام صحیفے جو آسمانوں سے اترے ہیں سب کو سچا مانتے ہیں، لیکن جو رب نے اتارے انہی کو تو سچا مانیں گے، اگر کسی میں قوم نے گڑبڑ کرتی ہے تو اس کو ہم سچا نہیں مانتے ہیں، ہم اسی کو سچا ماننے کی مقدار اقرار کر رہے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یہودی مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی ڈنمارک سے کبھی کہیں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے کام کیسے جا رہے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ثابت کرے گا، کوئی مائی کا لال دنیا میں یہ امت مسلمہ کی طرف سے
चैलेंज है पूरी दुनिया को, और ये साबित करके दिखाए कि मुसलमानों ने किसी रसूल का मजाक उड़ाया हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो या मूसा अलैहिस्सलाम, कायनात का कोई भी नबी और कोई भी रसूल, मुसलमानों ने कभी किसी की शान में अदना गुस्ताखी नहीं की। क्यों? इसलिए कि इनका अकीदा है कि जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काबिल एहतराम और रसूल बरहक है और ईमान लाने के काबिल है, इसी तरह तमाम पैगंबर बरहक है और ईमान लाने के काबिल है। हम किसी की शान में अदना गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, और यही हमारे बरहक होने की एक बड़ी दलील है। यही उम्मत मुहम्मदिया के हक परस्त होने की दलील है कि वो किसी की शान में कोई गुस्ताखी न करते और बर्दाश्त करते हैं। लोगों, अगर तुम्हें आजमाना हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, तौबा के साथ कहता हो, अगर कोई दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम या किसी भी पैगंबर की शान में अगर गुस्ताखी करता है, तो जो रिएक्शन उम्मत मुस्लिमा का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की वजह से आता है, वही रिएक्शन ईसा अलैहिस्सलाम हो या कोई भी पैगंबर, उसके लिए भी आएगा। ये दलील है इस बात की कि मुसलमान हक परस्त है, इस्लाम हक है, कुरान बरहक है। इस्लाम से बढ़कर के और कौन सी चीज होगी दुनिया के अंदर? कोई दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि जो तरीक़ाकार उसके पास है, उसकी कोई सनद है उसके पास, और मुसलमान ये साबित करेंगे हर हाल में और हर जगह डंके की चोट साबित करते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है उसकी खुली दलील है, उसकी सच्चाई के ऊपर। दुनिया में जिसका जी चाहे और जब चाहे आकर से हमसे बात करें। अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों ने साबित कर रखा है दुनिया में। तो मैं याद कर रहा था कि कोई अगर ये कहता है कि हम पहले यहूदी ईसाई तुमसे पहले से अल्लाह की किताबों और रसूलों को मानने वाले, लिहाजा हमारे पास क्या जरूरत है तुम्हें, हम अर्ज करेंगे कि उनसे कहो कि जिस रब ने तुम्हारे पास ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिस रब ने तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उसी रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके पहली नबूवतों को मंसूख कर दिया और कह दिया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी पहले रसूल की बात शरीयत के तौर पर नहीं चलेगी, बल्कि अब तो कुरान करीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए हैं उसी को मानना सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पहले भी अल्लाह ही ने नाज़िल किए थे और उन्हें मंसूख और कैंसिल भी अल्लाह ही ने किया है। ना तुमने नाज़िल किया था, ना बनाया था, ना तुमसे और कोई और कैंसिल करने वाला है। जिसने भेजा था वही कैंसिल करने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने ही सबको भेजा था और मैं ही उन्हें कैंसिल कर रहा हूं, और अब तो सिर्फ एक का डंका बजेगा, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके सिवा किसी और की नहीं मानी जाएगी। और इसकी मिसाल आप अगर समझना चाहें तो यूं समझ करके देख लें कि पहले से 1500 के नोट हुकूमत की मोहर के साथ छपे हुए थे जो हिंदुस्तान में राइज थे। रात के 12 बजे नए वजीर आजम ने अपनी जबान से ऐलान किया रेडियो के ऊपर कि आज से इन पहले छपे हुए 1000 और 500 के नोटों को कंडम किया जाता है। लिहाजा अगले दिन से उन नोटों के कंडम होने के ऊपर वजीर आजम ने अपना फैसला सुना दिया और तय कर दिया कि इन नोटों का चलन इतने दिन के बाद मुकम्मल खत्म हो जाएगा। इनके बदले में अब दूसरे नोट काम चलाने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। लिहाजा इस मुद्दत के बाद कोई आदमी अगर इस पुराने नोट को चलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो अवैध कहलाएगा और वो खिलाफ कानून कहलाएगा और उसे मुजरिम कहा जाएगा। उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और उसे काले धन को रखने वाला कहा जाएगा। आप बताइए, समझदार हैं आप?
जिस दिन वज़ीर आज़म ने ऐलान कर रहा है कि पिछले 500,000 के नोट कैंसिल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अगर वो नोट किसी के पास में है और वो गड्डियों को लेकर के दुकान पर जाता है, दुकानदार से कहता है मुझे इसके जरिए सामान दे दीजिए, दुकानदार क्या कहेगा? वो कहेगा इसके जरिए सामान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो कहेगा ये कैंसिल है। वो कहेगा क्यों कैंसिल है? इसके ऊपर सरकार की मोहर है, गवर्नर के दस्तखत है, मंजूर शुदा था, क्या वजह है? आप कहेंगे वजीर आजम ने ऐलान कर दिया था, तारीख फला ने ऐलान किया था फला टाइम पर, लिहाजा आप इसको नहीं चला सकते हो। और अगर आप ज्यादा जिद करेंगे, मैं अभी कंप्लेंट करता हूँ, आपको पकड़ा जाएगा और जेल के पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कागज की करेंसी को जिसे हुकूमत ने मंजूर कर रखा था, अगर वही रात के 12 बजे वज़ीर आज़म के ऐलान से मंसूख हो सकती है, तो फिर जिस रब ने तौरात को नाजिल किया था, जिस रब ने इंजील को नाजिल किया था, जिस रब ने ज़बूर को भेजा था, जिन पैगंबरों के ऊपर भेजा था, जब तक उसने चाहा वो चलती रही। और जब उसने ऐलान कर दिया कि अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसके बदले में तुम्हें कुरान करीम दे रहा हूँ, और ऐलान करके कह दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अब दीन इस्लाम रहेगा, इसके सिवा कोई और दीन नहीं रहेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया वालों को कोई हक है कि वो इस पर एतराज कर दे? यकीनन रब की अदालत में उसे अवैध कहा जाएगा। इसलिए दीन इस्लाम दुनिया के अंदर बड़ा दीन है और इसकी नशर इशाअत हम सब के ऊपर लाजिम और जरूरी है। इसे डंके की शोर पर लेकर के पूरी दुनिया के अंदर घूम जाना ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर लाजिम है और उसकी जिम्मेदारी है। जिस हैसियत से जिससे किया जा सकता हो, उसी हैसियत से उसे करना चाहिए। एक तो ये है कि कोई आदमी कुरान करीम की तालीम दे रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। कोई कुरान करीम के माना सिखा रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। कोई कुरान करीम को उसकी हिकमतों को पेश कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कोई कुरान के अल्फाज को सिखा रहा है, कोई दीन के कलमे को चल फिर करके बता रहा है। बात ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम पहुंचाना है और अल्लाह का दीन पहुंचाना है। जिस तरह भी जिससे हो सकता है उसी तरह से पहुंचाना है। न इसके लिए किसी कौम की तालीम है, न इसके लिए किसी गांव की तालीम है, न इसके लिए किसी इलाके की तालीम है। बिला किसी रूहियत के पूरी दुनिया के अंदर इस दीन को पहुंचाना ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। यह उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है और दीन की नशर इशाअत जिस तरह भी जिससे हो सकती है उसी तरह से की जानी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी कुरान के हाफिज हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि हाफिज होने से ही दीन की इशाअत होगी, ये जरूरी नहीं है कि मौलवी बनने के बाद ही दीन की इशाअत होगी, ये जरूरी नहीं है कि कारी बनने के बाद ही दीन की इशाअत होगी, बल्कि दीन की इशाअत ये है कि दीन को अपनी जिंदगियों में लाया जाए और जिस हैसियत से भी हो दीन की तरक्की हो सकती हो उसी में हिस्सा लिया जाए। अगर कुरान करीम की तालीम के फरोग के लिए मालदार के माल की जरूरत पेश आ रही है तो उसका माल खर्च करना दीन की इशाअत है। अगर कुरान पढ़ाने के लिए मुअल्लिम की जरूरत पेश आ रही है, मुअल्लिम का अपनी खिदमत को देना ये दीन की जरूरत है और दीन का ताबड़ है। अगर किसी की वजह से कहीं कोई मकसद कायम हो सकता है, उसमें उसकी जबान का इस्तेमाल हो सकता है, उसके मशवरे से लोग मान सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सकता है, उसका मशवरा ही दीन है, उसका मशवरा दीन की जरूरत है, उसको मशवरा देना जरूरी है। तो दीन की नशर इशाअत तो मुख्तलिफ तरीकों से होती है, किसी एक तरीके में दीन की इशाअत को मरकूज नहीं किया जा सकता है। दीन तो हमजियती है और इस दीन की अल्लाह ताला ने इबादत की गारंटी ली है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक नुक्ता याद रहे, तौरात आज दुनिया के अंदर
ہم تورات کو بحیثیت تورات کے سچا مانتے ہیں، اس لیے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ ہم انجیل کو انجیل ہونے کی حیثیت سے سچا مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم زبور کو زبور ہونے کی حیثیت سے سچا مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جب اس میں تبدیلی آ جائے تو تبدیل شدہ کتاب کی تبدیلیوں کو نہیں مانا جا سکتا ہے۔ ہم سچی تورات کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ کی آمیزش انہوں نے کر دی ہے، جھوٹ کو ہم تورات نہیں مان سکتے ہیں۔ ہم تورات سچ کو مانتے ہیں۔ پھر تورات کے احکامات اگر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور اگر اللہ جاری رکھتا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کی گارنٹی لے لیتا۔ رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، احکامات دے دیے، اور ان کے جو اولاد تھی ان تک انہوں نے پہنچائے۔ حضرت شیسا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ میں سکھایا، بھلایا اور